بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سبھی طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ حضرت عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ جو مشائخ چشتیہ کے سلسلے میں مشہور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ کشتی میں سوار جا رہے تھے۔ ہوا کی گردش نے ہماری کشتی کو ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ ہم نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک بت کی پوجا کر رہا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا، تو کس کی پرستش کرتا ہے؟ اس نے اس بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا، تیرا معبود خود تیرا بنایا ہوا ہے، اور ہمارا معبود ایسی چیزیں بنا دیتا ہے، اور جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہو وہ پوجنے کے لائق نہیں ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا، تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ ہم نے کہا، اس پاک ذات کی جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے، اس کی گرفت زمین پر ہے، اس کی عظمت اور بڑائی سب سے بالا تر ہے۔ کہنے لگا، تمہیں اس پاک ذات کا کیسے علم ہوا؟ ہم نے کہا، اس نے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بھیجا جو بہت کریم اور شریف تھا، اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب باتیں بتائی ہیں۔ پھر اس آدمی نے کہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ہم نے کہا، اس نے جب اپنا پیام پہنچا دیا اور اپنا حق پورا کر دیا تو اس مالک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ اس کے پیام پہنچانے اور اس کو اچھی طرح پورا کر دینے کا صلہ و انعام عطا فرمائے۔ اس نے کہا کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس کوئی علامت چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا، اس مالک کی پاک کلام ہمارے پاس چھوڑی ہے۔ اس آدمی نے کہا، مجھے وہ کتاب دکھاؤ۔ پھر ہم نے قرآن پاک لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ پھر اس آدمی نے کہا، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، تم اس میں سے مجھے کچھ سناؤ۔ ہم نے ایک سورت سنائی، اور سنتے ہی اس کی عجیب حالت ہو گئی، اور وہ سنتے سنتے روتا رہا یہاں تک کہ وہ سورت پوری ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، اس پاک کلام والے کا حق یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اس کو اسلام کے ارکان اور احکام بتائے اور چند صورتیں قرآن شریف کی اس کو سکھائیں۔ جب رات ہوئی، عشاء کی نماز پڑھ کر ہم سونے لگے تو اس نے پوچھا، تمہارا معبود بھی سوتا ہے؟ ہم نے کہا، وہ پاک ذات حی القیوم ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ وہ کہنے لگا، تم کس قدر نالائق بندے ہو کہ آقا تو جاگتا رہے اور تم سو جاؤ۔ ہمیں اس کی بات سے بڑی حیرت ہوئی۔ جب ہم اس جزیرے سے واپس ہونے لگے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو تاکہ میں دین کی باتیں سیکھوں۔ پھر ہم نے اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ جب ہم شہر ابادان میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ شخص ابھی نو مسلم ہے، اس کے لیے کچھ ضروریات زندگی اور کچھ کھانے پینے کا فکر کرنا چاہیے۔ ہم نے کچھ درم چندہ کیا اور اس کو دینے لگے۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا، کچھ درم ہیں، ان کو تم اپنے خرچ میں لے آنا۔ کہنے لگا، لا الہ الا اللہ، تم لوگوں نے مجھے ایسا راستہ دکھایا جس پر خود بھی نہیں چلتے۔ میں ایک جزیرے میں تھا، ایک بت کی پرستش کرتا تھا، خدائے پاک کی پرستش بھی نہ کرتا تھا، اور اس نے اس حالت میں بھی مجھے ضائع اور ہلاک نہیں کیا، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہ تھا۔ اور اب وہ اس وقت مجھ کو کیوں ضائع کر دے گا جبکہ میں اس کو پہچانتا بھی ہوں اور اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا آخری وقت ہے، موت کے قریب ہے۔ ہم اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا، تیری کوئی حاجت ہو تو بتا۔ کہنے لگا، میری تمام حاجتیں اس پاک ذات نے پوری کر دیں جس نے تم کو جزیرے میں میری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سب اس کے پاس بیٹھے تھے کہ مجھ پر دفعتاً نیند کا غلبہ ہوا اور میں وہیں سو گیا۔ تو میں نے خواب میں دیکھا ایک نہایت سرسبز و شاداب باغ ہے، اس میں ایک نہایت نفیس قبہ بنا ہوا ہے، اس میں ایک تخت بچھا ہے، اس تخت پر ایک نہایت حسین لڑکی کہ اس جیسی خوبصورت عورت
کبھی کسی نے نہ دیکھی ہو، یہ کہہ رہی ہے، خدا کے لیے اس کو جلدی سے بھیج دو، اس کے استقبال کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس کے اشتیاق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو اس نو مسلم کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے وہی باغ اور قبا اور تخت پر وہی لڑکی دیکھی جو اس کے پاس بیٹھی ہے، اور وہ یہ آیت شریف پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے، اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوں گے اور ان کو سلام کرتے ہوں گے، جو ہر قسم کی آفت سے اور سلامتی کا مژدہ ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دین پر مضبوط جمے رہے، بس اس جہاں میں تمہارا انجام بہت بہتر ہے۔ یہ حق تعالی شانہ کی عطا اور بخشش کے کرشمے ہیں کہ ساری عمر بت پرستی کی، اور اس نے اپنے لطف و کرم سے موت کے قریب ان لوگوں کو زبردست کشتی کے بے قابو ہو جانے سے وہاں بھیجا اور اس کو آخرت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اے مالک الملک، جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو تو نہ چاہے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔